الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء اعظام، مہمانان مکرم، عزیز طلبہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والے اسلامی اور دینی اور وطن عزیز سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے وطنی بھائیوں، اس وقت میں اور آپ جو جمع ہوئے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا، آپ نے اسکول کے اندر پڑھا ہوگا اور اس کا نام وہاں کی چوپڑیوں میں، وہاں کے پستک میں آتے ہیں کہ مہاتما گاندھی تھے، جواہر لال نہرو تھے، ولبھ بھائی پٹیل تھے. یہ چند ناموں کے علاوہ دوسرے نام ہمارے اسکول کے نصاب میں نہیں ملتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام آتا تھا، اب اس سے بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس موقع کے اوپر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اسلاف کی، اپنے پروجوں اور پرکھوں کی تاریخ اور اتہاس کو جانیں. انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا مشقتیں جھیلی، کیا کوششیں کی، کیا قربانیاں دی. ملک آزاد ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہو چکے، اس معنی سے مجھے اختلاف ہے، لیکن اسی معنی کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اگر ملک آزاد ہوا ہے تو اس سے پہلے جو ہماری اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کو قید بنانا اور غلام بنانے کا دستور تھا. اسلام نے اس سے ناپسند کیا اور کسی کو قید بنانے سے اور غلام بنانے سے روکا، اور ایسی تعلیمات تھی کہ جس سے غلاموں کو آزاد کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا، اصول الفقہ پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ بار بار غلاموں کو آزاد کرانے کا قرآن مجید میں احکام ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی ہے، جھوٹی قسم ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے. اگر زہار ہوا ہے تو زہار کے بارے میں کہا کہ غلام کو آزاد کیا جائے. اسلام چاہتا نہیں کہ غلام دنیا میں باقی رہے، تمام لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں. اس لیے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، ان کی ماں نے ان کو آزاد کرنا ہے، تم انہیں غلام نہیں بنا سکتے. تو اسلام میں کسی کو غلام بنانا چاہتا نہیں ہے. مختصر اب اس وقت اس موضوع کے اوپر دو طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے. ایک تو ہے آزادی کی تاریخ، اس تاریخ کو بتایا جائے، اور اس وقت میں پوری تاریخ کو سمیٹنا آسان بھی نہیں ہے کہ مختصر وقت میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس گفتگو کو اس طرح کی جائے کہ اس کے منطقی دلائل دیے جائے، لوجک جس میں ہو، جو بات سمجھ میں آ جائے، چاہے آدمی کو پوری تاریخ اور پورا اتہاس معلوم نہ ہو، لیکن وہ اپنے ان دلائل کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے گفتگو کر سکے. آپ سمجھیے کہ انگریزوں سے پہلے یہ ملک غلام تھا یا غلام نہیں تھا؟ انگریزوں سے پہلے بھی ملک غلام تھا، تو اس وقت آزادی کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی؟ اس سے پہلے تو ہمارا اتہاس ہے، 850 سال ہم نے حکومت کی ہے، تو یہ ملک، یہاں کے لوگ تو اس وقت بھی غلام تھے، لیکن یہاں کے لوگوں کو اس وقت آزاد ہونے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں. کیوں نہیں سوچا؟ یہ ایک سوال ہے کہ ہم آزادی میں ہم نے لڑا اس وجہ سے کہ 850 سال کی حکومت ہماری گئی تھی، ہماری ملک حکومت کی، تو ہم جھگڑا کریں گے، ہم آزادی کے لیے لڑیں گے، دوسرے لوگ اس میں نہیں آئیں گے. تو
تو یہ ایک منطقی دلیل ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ پہلے سے ہے، کیونکہ حکومت ہماری گئی تھی، آپ کی رہ گئی تھی۔ دوسری بات سوچیے کہ ان آزادی کے بعد جو پروگرام کیے جاتے ہیں اور جو مائنورٹیز ہے، اس میں صرف مسلمانوں ہی کو یہ پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کرسچن کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پروگرام کیا ہو کہ ہمارا جنگ آزادی میں کردار کیا رہا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حکومت پہلے ہماری تھی، وہ حکومت ہماری چلی گئی، اس وجہ سے ہمیں اپنے آزادی کو بچانا پڑتا ہے، اور تاریخ اور اتہاس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، تاریخ نے ہمیں بھلانے کی کوشش کی، اس وجہ سے بار بار ان چیزوں کو ہمیں بچانا پڑتا ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، انگریز نے ہندوستان ہی کو کیوں چنا؟ وہ بھارت ہی میں کیوں آئے، دوسرے ملک میں کیوں نہیں گئے؟ اس کو سمجھئے کہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے عیسائیوں کو شکست دی تھی، ان کو ہرایا تھا، ان کو اس کا بدلہ لینا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور مسلمانوں کے احکامات پر وہاں پر عمل ہو رہا ہو۔ تو اس وقت اس زمانے کے اندر یہ اکھنڈ بھارت ہی تھا کہ جس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وجہ سے انہوں نے ہندوستان اور بھارت کو چنا اور یہاں پر وہ لوگ آئے۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تاریخ آزادی ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس وقت کے انگریزوں نے مسلمان بچوں کو اپنے عیسائی اسکولوں میں فری تعلیم دینا شروع کیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے عقائد متزلزل ہو جائے، اللہ کے اوپر ایک ہونے کا عقیدہ ختم ہو جائے، اور ثالث الثلاثہ کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اس کو مٹانے کے لیے اور اسلامی عقائد کو دلوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے فری تعلیم دینا شروع کیا۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے اس زمانے میں فری پڑھانے کا، مدرسے میں پڑھانے کی تعلیم شروع کی، کہ مدرسے میں فری پڑھانے کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنگ آزادی ہماری تھی اس وجہ سے۔ دوسری چیز، کچھ تاریخی پہلوؤں کو تو بتا دیتا ہوں کہ تاریخ کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے 1498 کے اندر انگریز کے اندر سے واسکو دی گاما کی قیادت میں پرتگال کے لوگ ہندوستان آئے تھے تجارت کے لیے۔ انہوں نے تجارت کی اور اپنا ایک مرکز قائم کیا، اسے تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد یورپ کے دوسرے ملکوں کے لوگ 1601 عیسوی کے اندر 30,000 پاؤنڈ ان لوگوں نے جمع کیے، اور 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد کے بعد یہ لوگ یہاں پر تجارت کرنے لگے۔ پہلے تو اپنے تجارت میں مشغول رہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ملکی معاملات میں مداخلت شروع کی۔ یہ لوگ 1601 کو آ چکے تھے۔ اس کے بعد 1760 تک ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کرے، حکام کے معاملات میں مداخلت کرے، کیونکہ 1760 تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی ہمت کھلی، اور ان میں ہمت آئی کہ اب حکومت کے اندر ہم دخل اندازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1757 میں پہلی جنگ ہوئی ہے پلاسی کے میدان میں، نواب سراج الدولہ نے ان سے جنگ کی، اور سراج الدولہ نے جنگ کی، اس کے اندر ان کے ہی میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا اور وہ شکست کھا گئے۔ یہ پہلی جنگ ہے 1757 کی۔ اس کے بعد 1798 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ یہ باقی تھے، ان کے علاوہ تمام مسلمان حکام نے ہتھیار ڈال لیے تھے، سلطان ٹیپو بھی باقی تھے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا۔ انہوں نے بھی 4 جنگیں کی، ان 4 جنگوں کے اندر بھی سلطان ٹیپو شہید نے آخری جنگ کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کی وجہ سے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان سے پہلے ان کے خادم آئے، سلطان ٹیپو سے کہنے لگے آپ انگریز کے سامنے جھک جائیے، ان کی غلامی قبول کر لیجیے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ گدڑ کی 1 ساعت کی زندگی، گدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی 1 ساعت اور 1 منٹ کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے۔ اس کے بعد سن 1800 کے اندر اب یہ لوگ، کیونکہ ابھی تک کلکتہ میں تھے انگریز پلاسی کے میدان میں، تو اس کے بعد ان لوگوں نے دہلی کا رخ کیا، دہلی کی جانب آئے،
اور 1803 میں دہلی میں فاتحانہ شان کے اندر داخل ہوئے اور دہلی پر قبضہ کیا، اور اس وقت جو بادشاہ شاہ عالم تھے، شاہ عالم سے جبرن ایک معاہدہ لکھوایا، اور اس معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آج سے خلق، مخلوق، ذریت، یہاں کے لوگ، پبلک خدا کی رہے گی، اور دوسرا کہ ملک بادشاہ سلامت کا رہے گا، اور تیسری چیز صحیح کہ حکم جو چلے گا، آرڈر جو چلے گا، وہ کمپنی بہادر کا ہوگا۔ یہ انہوں نے معاہدہ لکھوایا تھا۔ کیا معاہدہ؟ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم بہادر کمپنی کا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا کہ یہاں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اپنے والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خود ان کے اندر تھا۔ انہوں نے فتویٰ لیا سب سے پہلے کہ یہ ملک دارالحرب ہے، اب ان سے جنگ کی جائے گی۔ دارالحرب اس وجہ سے کہ اب مسلمان اپنے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، اب وہ آزادی ان کو نہیں رہے گی۔ اب یہاں پر شاہ جمعہ اور عیدین جیسے شاعر کچھ باقی ہے، لیکن آزادی ختم ہے، ان کے خلاف ہمیں لڑنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ کیا تھا؟ اس کی وجہ سے ایک پورے لوگ میدان میں آ گئے، اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نائب بنایا، اور ان کو جنگ کے لیے بھیجا، اور جس آدمی کے پاس بھیجا تھا وہاں 7 سال تک اس کی ماتحتی میں کام کیا، پھر ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال لیے۔ اس کے بعد 1818 میں ایک نئی تحریک سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی۔ اس کے بعد یہ جنگ ہوئی، اور یہ جنگ کا سلسلہ آگے چلتا رہا، اور تو یہ 1857 تک یہ پوری جنگ چلی ہے۔ تو 1857 تک 1601 سے لے کر 1857 تک صرف اور صرف اس جنگ میں مسلمان تھے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ 256 سال ہم نے اکیلے اس ملک کی کا آزاد کرنے کے لیے خود جنگ لڑی ہے، کوئی دوسرا ہمارے ساتھ شریک نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ آزادی ہوئی، اور آزادی کے بعد یہ پوری لمبی ایک تاریخ ہے کہ 1947 تک 20 میں ریشمی رومال تحریک آئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز مقدس چلے گئے تھے، اور حجاز مقدس جانے کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ ترکی گئے، اور انہیں وہاں کی خبر لی، اور کابل گئے، اور کابل میں وہاں ایک حکومت بنائی راجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ، اور وہاں کے وہ وزیر رہے، اور راجہ پرتاپ سنگھ وہ حاکم بنے۔ انہوں نے پوری اسٹوری لکھنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہ یہاں کی یہ حالات ہیں، اب ہم اس طرح جنگ کر سکتے، اور اسے جسے لکھا گیا تھا وہ ایک ریشمی رومال تھا۔ انہوں نے جس قاصد کو یہ رومال دیا، اس سے کسی اور کو دے دیا کہ تم پہنچا دینا، اور وہ یہ رومال لے کر گیا، اور یہ راز فاش ہو گیا، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ ریشمی رومال تحریک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ان کا راز فاش ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے شاملی کا میدان، یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے، ہم اسے بھلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کچھ پیغام آپ سے دینا چاہتا ہوں۔ آزادی کا موقع ہے تو ہمیں اپنے آپ کو، اب تاریخ کو جاننا ہے، اتہاس کو جاننا ہے۔ ہماری اسکول کے سبجیکٹ سے چاہے اسے مٹا دیا جائے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ اور اتہاس کو ہی بتلانا ہے، انہیں پڑھانا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ یہ ہماری پوری تاریخ ہے، تو ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے، سچائی کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، اور چاہے ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، صنعت کے اعتبار سے ہو، ہم اس ملک کو ترقی دیں گے، کیونکہ یہ ملک پہلے سے ہی ہمارا تھا۔ دوسرا پیغام حکومت ہند سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس ملک میں جو آپ آزادی کی مہم چلا رہے ہیں، اور آج آزادی کا دن ہے، چاہے اس ملک کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو چکی یا حاصل نہیں ہو چکی، حقیقی آزادی کیا ہے؟ آج بھی لوگ بھوکے گھوم رہے ہیں، لوگوں کے لیے رہنے کا مکان نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، تو کیا آپ نے اس آزادی کا معنی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حکومت ہند سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ 2022 تک ہم تمام لوگوں کو گھر دیں گے، کیا آپ کا یہ خواب پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا تھا، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اب ہم ہمارے دوسرے مہمان خصوصی
ફરીદભાઈ લાખાજી